پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الرقاق. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عيش الا عيش الاخره. وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن سعيد وابن ابي هند عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ. قال العباس العنبري قال حدثنا سفيان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد وابن ابي هند عن ابيه سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر آگے پڑھ لیں. اچھا, کتاب الرقاق. یہاں سے کتاب الرقاق کا آغاز ہو رہا ہے, اور کتاب الرقاق بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں غالباً آپ حضرات پڑھ چکے ہوں گے, ترمذی اور ابو داؤد شریف میں کتاب الزہد کے نام سے ہے. رقاق رقتن سے ہے, وہ باتیں, وہ احادیث جو انسان کے دل میں نرمی پیدا کرتی ہے, انسان کے دل میں رقت پیدا کرتی ہے. اور کتاب الرقاق کے تحت جیسے آخرت کے احوال, قبر, حشر کے احوال, جنت جہنم کا بیان, تو آخرت کا تذکرہ قدرتی طور پر یہ انسانی فطرت ہے کہ آخرت کے تذکرہ سن کر, احوال سن کر انسان کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے, انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. تو کتاب الرقاق کے تحت اس طرح کی روایتیں لائیں گے. اور یہ باب قائم کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عیش الا عیش الاخرہ, کہ زندگی تو نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی. یہ روایت پڑھ لی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں دنیا میں ایسی ہے, دو انعامات ایسے ہیں کہ جس کے متعلق انسان دھوکے میں پڑا رہتا ہے عام طور پر. کون سی دو نعمتیں ہیں؟ الصحت والفراغ, ایک تندرستی کی نعمت اور دوسری فراغت کی نعمت. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے متعلق مغبون, اکثر انسان کس میں پڑا رہتا ہے؟ دھوکے میں پڑا رہتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ ایک قدرتی بات ہے, آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا. تب عام طور پر انسان انہی دو باتوں سے متعلق دھوکے میں, شیطان انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ یہ دونوں نعمتیں جو ہے میرے پاس ہمیشہ رہے گی. دھوکے کا مطلب یہ ہے, پتہ تو ہے حقیقت, لیکن انسان عام طور پر اس کے باوجود بھی کیا ہے, غفلت والی زندگی گزارتا ہے. صحت سے متعلق انسان سمجھتا ہے جوانی, یہ تندرستی, یہ طاقت ہمیشہ میرے پاس رہے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وقت ایسا آتا ہے کہ عمر زیادہ ہو جاتی ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے, وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے. بیماری آ جاتی ہے تو وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے. اچانک ایسا کوئی بیماری اٹیک ہو جاتا ہے کہ انسان ہلنے جلنے کے بھی قابل نہیں رہتا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ انسان جب طاقت ہوتی ہے, جوانی ہوتی ہے, تو اس کا نشہ اور اس کی مستی ایسی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید بس میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. ظلم بھی کرتا ہے, دوسروں پر زیادتی بھی کرتا ہے, حق تلفیہ بھی کرتا ہے. تو یہ انسان بھول جاتا ہے کہ مجھ پر بھی ایک وقت آنے والا ہے. اور دوسری کیا ہے؟ فراغت. فراغت سے مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جوانی میں وقت بھی ہے, انسان عبادت کر سکتا ہے, اللہ پاک کی رضا والے احکامات, نفلی عبادات ہے, تلاوت ہے, دوسرے اعمال ہے, جوانی میں عبادات, حج عمرے ہیں. لیکن پھر کیا ہے, بعض دفعہ انسان پر مشاغل, مصروفیات کا ہجوم آ جاتا ہے, خاص طور پر جب انسان عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, پھر بچے ہو جاتے ہیں. ہم دیکھیں وہ کیفیت نہیں رہتی. یہ کہنا بھائی طالب علمی کا زمانہ بھائی کیا ہے, بھائی یہ فراغت کا زمانہ ہے. یعنی اس وقت ہے کہ جب انسان شادی نہ ہو, بچے نہ ہو, یہ چیزیں نہ ہو. اسی لیے منع بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی طالب علمی کے زمانے میں شادی نہ کی جائے. استثنائیات تو ہر جگہ ہے, مجبوریاں ہر جگہ ہے, لیکن بلا وجہ انسان جو ہے شادی نہیں کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ اب کسی طریقے سے میں سعادت حاصل کر لوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ وہ پھر سعادت کیا ہو جاتی ہے, شقاوت میں بدل جاتی ہے. پھر کلاس میں سو رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ گھر سے سودے کی پرچی, کبھی سبزی لے جا رہے, کبھی دال لے جا رہے, کبھی آٹا لے جا رہے, صبح کبھی جوتے کھا کے آتا ہے. تو یہ پھر مشکل ہو جاتی ہے اصل میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر وہ فراغت نہیں رہتی. تکرار کب کرو گے؟ بھائی گھر گئے, بھائی چلو بھائی بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, یہ بیمار ہے, وہ بیمار ہے, بیوی بیمار ہے, یہ معاملہ ہے, سسرال جانا ہے, یہاں دعوت ہے, یہ پریشانی, لڑائی ہو گئی. وہ فراغت رہی؟ اب وہ نہیں رہی. جب وہ نہیں رہی تو آپ کیسے پڑھیں گے سبق؟ یہ تو ایک ایسی مثال دی. تو یہی مثال یہ ہے. اور اسی طریقے سے بعض دفعہ انسان کی مصروفیت اچانک ایسی, کوئی بیماری, گھر میں کوئی مریض بن گیا, بیمار بن گیا, اسپتالوں کے چکر لگ رہے ہیں, بھاگ دوڑ ہو رہے ہیں, پھر وہ عبادت انسان کہاں کر سکتا ہے؟ جی. تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں. ویسے تو اور بھی ہے بہت ساری, آپ علیہ السلام نے 5 ذکر کیے. اغتنم خمسن قبل خمسن, تو اس میں تو یہ 2 بھی ہے نا.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہ دو خاص طور پر پھر الگ سے ذکر کی، اس میں انسان بہت زیادہ دھوکے میں رہتا ہے. جی. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. بعض روایتوں میں فاغفر الانصار والمهاجرة کے الفاظ بھی آتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے خندق کھود رہے تھے نا غزوہ خندق میں، تو آپ علیہ السلام کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی. فاغفر الانصار، یہاں پر فاصلح الانصار والمهاجرة. بات سمجھ میں؟ اے اللہ انصار اور مہاجرین کی اصلاح فرمائیے یا ان کی مغفرت فرمائیے. جی. وبه قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان. اور وہ حضرات کیا جواب دیں؟ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. جی. قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا ابو حاتم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا قال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره. ایک اس میں فاغفر الانصار. جی. باب مثل الدنيا في الاخره وقوله انما الحياه الدنيا لعب ولهو الى قوله متاع الغرور. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حاتم عن ابيه عن سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنه خير من الدنيا وما فيها ولا غدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں کوڑے کے بقدر جگہ، موضع صوت، صوت کہتے ہیں کوڑے کو، کوڑا ہوتا ہے نا، کنایا ہے بالکل معمولی جگہ سے. جنت کی تھوڑی سی جگہ پوری دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. دنیا بھی صرف دنیا نہیں، جو کچھ دنیا میں ساز و سامان، اسباب، ما فیہا میں سب آ گیا، اس سے بھی دنیا میں معمولی سی جگہ کیا ہے؟ بہتر. ہم یہاں پہ کہتے ہیں فلاں علاقہ یہاں اتنا سے اسکوائر فٹ اتنے علاقہ ہے، اتنا اسکوائر فٹ اتنے علاقہ ہے، فلاں ملک ہے وہاں پر بھائی کروڑوں کے حساب سے معمولی سی جگہ. لیکن جنت اس کی معمولی سی جگہ آپ سمجھ لیں کہ دنیا اور ما فیہا سے بھی زیادہ کیا ہے؟ بہتر ہے. اور وَلَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ، اللہ پاک کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام دنیا اور ما فیہا سے کیا ہے؟ بہتر ہے اللہ کے راستے میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہم ظاہری بات اس کو کسی ایک اس کے ساتھ شعبے کے ساتھ خاص تو نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے راستے میں ایک صبح جہاد کرنا، ایک شام جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں علم کے طلب کے لیے نکلنا صبح اور شام، اللہ کے راستے میں دعوت کے لیے نکلنا، دوسرے نیک اعمال کے لیے، کاموں کے لیے نکلنا. جی. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل. آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو کأنک غریب او عابر سبیل، جیسے اجنبی، جیسے اجنبی، او عابر سبیل یا راہ چلتا مسافر. کیا انسان ایک دوسری جگہ پر جا رہا ہے، دوسرے شہر میں، وہاں یہ اجنبی ہے. تو انسان جب سفر پر جاتا ہے دوسری جگہ انسان زیادہ تو نہیں ٹھہرتا، نہ وہاں گھر بناتا ہے، نہ اسباب بناتا ہے، بلکہ ضروری کام سے یہاں سے اب کوئی لاہور چلا گیا اپنے کاروباری مصروفیت یا کام سے، تو وہاں پر یہ ظاہری بات ہے دوسرے مشغولیات میں تو نہیں لگے گا، اپنا کام کرے گا واپس. تو اجنبی کی طرح انسان نہ ہے جس کے زیادہ معاملات سے واسطہ ہی نہیں ہے، بس اپنا کام اس کو کرنا ہے، واپس آنا ہے. سمجھ میں؟ تو دنیا میں بھی انسان کیا ہے؟ اجنبی کی طرح رہے، دنیا سے واسطہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پیر چھوڑ کے بالکل بیٹھ جائے، باقی اپنے معاشرت، معاملات، شادی بیاہ، نکاح، یہ سب سنت ہے، یہ معاملات ہے، لیکن ایسے دل لگا لینا، دنیا میں ہی دل لگا لینا، آخرت سے غافل ہونا، اللہ پاک سے غافل ہو جانا، اس طرح نہیں. اور فرمایا وعابر سبیل، اس سے بھی زیادہ راہ چلتا مسافر، یہ عام مسافر سے بھی زیادہ وہ ہے معاملہ. ایک تو یہ ہے کہ چلیں آپ کہیں گئے وہاں 5 دن، ہفتہ، مہینہ ٹہر رہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں قیام کریں گے، کچھ نہ کچھ اسباب ہوں گے، لیکن ایک راہ چلتا، جاتے ہوئے راستے میں کہیں اتر گیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے جاتے تھے راستے میں کہیں سستانے کے لیے، کھانے کے لیے اتر گیا. اب ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں اسٹیشن پہ اترتا ہے تو وہاں انسان یہ تھوڑی ہے کہ یار میں ذرا فلاں جگہ دیکھ کے آؤں، فلاں چلنا ہے بھائی، 2 منٹ بعد، 5 منٹ بعد ٹرین نے چلنا ہے، گاڑی نے چلنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہاں انسان نہ اسباب بناتا ہے، نہ دوسری چیزوں میں دلچسپی لیتا ہے، بس اپنی فکر میں کہ بھئی اب مجھے چلنا ہے، یہاں سے سواری چلنے والی ہے، ٹرین چلی جائے گی. تو بلکہ فرمایا راہ چلتے مسافر کی طرح، آخرت کے لیے بس انسان تیاری میں لگا رہے، باقی چیزوں کی دلچسپی، دنیا میں لگ جانا، دل لگانا ہے مناسب نہیں ہے. جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المنذر الطفافي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبيه وقال كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. شام ہو جائے صبح کا انتظار مت کرو، صبح ہو جائے شام کا انتظار مت کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، غنیمت سمجھ لو اپنی صحت کو مرض سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ
تو مقصد یہ کہ تو پتہ نہیں آج رات ہے، صبح کسی کو نصیب ہوگی نہیں. کتنے لوگ ہیں بھائی رات میں ہی نیند میں انتقال ہو گیا، حالت نوم میں انتقال ہو گیا. تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری صبح ہوگی یا نہیں ہوگی. صبح ہے تو پتہ نہیں شام ہوگی نہیں ہوگی. ہم تو برسوں کی پلاننگیں کرتے ہیں نا کہ بھئی اگلے سال یہ کرنا ہے، 5 سال بعد یہ کرنا ہے، پھر اولاد کے لیے یہ کرنا ہے، فلاں کے لیے. لیکن جو حقیقت میں کیا ہوتے ہیں، آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور غافل نہیں ہوتے، تو وہ موت کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں. پتہ نہیں صبح بھی ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں شام بھی ہوگی نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے فرمایا صحت کو مرض سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے. 2 چیزیں یہاں بھی آ گئی. جی باب في الامل وطوله وقوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. عمل کہتے ہیں امید کو، امیدیں باندھنا، لمبی لمبی امیدیں باندھ لینا. جی وقوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل بمزحزحه بمبادئه. آخرت کے من فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا کے بیٹے مت بنو، آخرت کے بیٹے بنو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا پرست مت بنو، آخرت کی تیاری کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کا دن عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں ہے. آئندہ کل، اس سے مراد قیامت کے دن، وہ حساب کا دن ہے، عمل کا دن نہیں ہے. اسی طرح ہے نا، آج عمل ہے اور پھر آئندہ کل حساب ہوگا. کل پھر حساب ہے، عمل نہیں ہے. آج عمل ہے، حساب نہیں. اب تو حساب نہیں ہے نا دنیا میں. دنیا میں تو اللہ پاک حساب کتاب نہیں مانگ رہے، لیکن آج عمل ہے. اس عمل کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو انسان یہاں بوئے گا آخرت میں وہی کاٹے گا. تو آج عمل ہے، حساب نہیں، لیکن آخرت میں پھر عمل نہیں ہے. آخرت میں اگر اب کسی کا خدا نہ خواستہ نامہ اعمال کمزور پڑ گیا، گناہ زیادہ ہو گئے، اب وہ کہے کہ اب مجھے مہلت دیجیے، اب میں نیکیاں کر کے آتا ہوں یا نیکیاں کرتا ہوں، یہ پھر نہیں ہو سکتا. پھر وہاں عمل کیا ہے، نہیں ہو سکتے. بس جی. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر أن الربيع بن قسيم عن عبد الله قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خطة صغارا إلى هذه الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مربع بنایا، بورڈیاں ہیں نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک چکور اس طرح جو ہے بورڈیاں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے ایک مثال دی ہے کہ یہ انسان ہے اور اس کا جو ہے موت نے احاطہ کیا ہوا ہے اور یہ اس کی امید ہے. مارکر کا ہے تو یہ دیکھیں، اس پہ ہم بناتے ہیں. فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی امید ہے اور یہ اس کے ساتھ اعراض، مصائب، پریشانیاں، یہ چیزیں لگی ہوئی ہے، حوادثات. تو انسان کیا کرتا ہے؟ موت کے گھیرے میں ہے. اس طرح چکور، موت نے اس کو گھیرا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ اس کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سامنے دراز میں دیکھ لو، بولو اس الماری کے، اس الماری کے دراز میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس طرح زمین پر اس طرح سمجھایا، ایک مربع بنا کر. مربع جانتے ہیں؟ اسکوائر. اس طرح اسکوائر ہے یا ریکٹینگل ہے، جو اس طرح چکور. اور اس میں ایک لکیر کھینچی اس طرح، اس کا کچھ حصہ باہر نکلا ہوا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس طرح یہاں لکیریں بنائی، چھوٹی 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 چھوٹی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا یہ انسان ہے، موت نے اس کو احاطہ کیا ہوا ہے اور یہ جو ہے اس کی ساتھ ساتھ خواہشات ہیں. خواہشات اس کی جو ہے کیا ہے؟ زندگی سے باہر تک، اتنی لمبی لمبی خواہشات ہے کہ باہر تک نکلی ہوئی ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے یہ عوارض ہے. بس چھوڑ دو بولو. یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے یہ انسان کے ساتھ مصائب ہے، انسان کے ساتھ پریشانیاں ہیں. خواہشات لمبی لمبی ہے لیکن انسان کیا بھائی ایک مصیبت میں الجھ گیا، اس سے نکلا نہیں ہے، دوسری آ گئی، اس سے نکلا نہیں ہے، تیسری آ گئی، اس سے نکلا نہیں، ساتھ میں خواہشات الگ لگی ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے یہاں تک کہ اپنے موت کی لکیر تک پہنچ جاتا ہے اور سب اسی طرح رہ جاتا ہے. سمجھ گئے کچھ؟ جی کھڑکیاں بند کر دیں ساری. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الامل وهذا اجله فبينما هو كذلك اذ جاءه الخط الاقرب. باب من بلغ 60 سنه فقد اعذر الله اليه في العمر. جس کی عمر 60 سال تک پہنچ جائے تو کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ کہاں روایت کہاں چلی گئی؟ کون سی والی ہے؟
باب من بلغ 60 سنة فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر. تو گویا کہ اس کا عذر ختم ہو گیا. 60 سال ایک ایسی عمر ہے, یہ ایک طبیعی عمر ہے. ہماری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے ان کی طبیعی عمر اوسط عمر کتنی ہے؟ یہ 60 سال ہے. جی. اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا, اور پھر نذیر بھی آیا تمہارے پاس, ڈرانے والا بھی آیا تمہارے پاس. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. کوئی کہے گا نا کہ بے اللہ جلدی موت آ گئی, پتہ نہیں چلا. اتنی عمر نہیں دی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا کر سکتا. 40 سال, 50 سال, 60 سال, 80 سال عمر کوئی کم ہے؟ دوسری بات ہے کہ وجاءکم النذیر, ایسا بھی نہیں تھا, تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جسے بندہ کہے گا کہ موت آ گئی, اب کوئی اطلاع بھی دے کے نہیں آئی موت. دنیا میں امتحان ہوتا ہے تو بھئی پہلے سے اندازہ بھی شیڈیول لگ گیا, ٹائم ٹیبل لگ گیا, فلاں تاریخ کو پرچہ ہے تو بھئی اب تیاری شروع کر دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اطلاع آ گئی فلاں تاریخ کو امتحان ہے, انٹرویو کہیں بھئی لیٹر آ گیا فلاں تاریخ کو, تو بھئی انسان تیار رہتا ہے. تو اگر بندہ کہے گا کہ بھئی اس سے کوئی اطلاع ہی نہیں آئی, اللہ پاک فرمائیں گے وجاءکم النذیر, کیسے اطلاع نہیں آئی؟ ڈرانے والا آیا تھا. اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہے نذیر میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک قول یہ بھی ہے کہ بالوں میں سفیدی آ جائے, داڑھی میں سفیدی آئے, سر کے بالوں میں سفیدی آئے, یہ نذیر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نذیر ہے کہ بھئی ظاہری بات اب یہ وقت جو ہے بڑھ چکا ہے, کسی بھی وقت اللہ پاک کے پاس جا سکتے ہو. نذیر سے بات یہ بھی ہے کہ انسان کے اولادوں کی اولادیں ہو جائیں, پوتے آ گئے, پوتیاں آ گئی, نواسے آ گئے, نواسیاں آ گئی, یہ بھی نذیر ہے. بڑے میاں اب تمہارا وقت قریب ہے, انہوں نے کہا کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ نذیر ہے. اسی طریقے سے انسان کو امراض نے گھیر لیا, بیماریاں آ گئی, یہ بھی نذیر ہے. یہ سارے کے سارے ایک نہیں, کئی پیغامات اللہ پاک کی طرف سے آ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اس میں قول یہ بھی ہے کہ ہم عمروں کی اموات ہو جائے, اس کے جو ہم عمر افراد تھے یا رشتہ دار تھے, اعزہ تھے, وہ دنیا سے چلے گئے, یہ بھی نذیر ہے کہ بھئی جب یہ جا رہے ہیں تو تم بھی کسی وقت جا سکتے ہو بڑے میاں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. تو ایک نہیں کئی پیغامات آئے. جی. وبه قال حدثني عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعذر الله الى امر ان اخر اجله حتى بلغه 60 سنه تابعه ابن عجلان وابو حازم عن المقبوري. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو صفوان عبد الله بن سعيد قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في سنتين في حب الدنيا وطول الامل. قال ليس وحدثني انسان بوڑھا ہوتا ہے, دو چیزیں دل میں جوان رہتی ہے, یا دو چیزیں اور زیادہ ہو جاتی ہے. کیا کیا چیز؟ ایک ہے دنیا کی محبت, اور دوسرا ہے طول العمل, لمبی لمبی امیدیں, یا یعنی عمر کی خواہش مزید. انسان بوڑھا ہوتا ہے, فرمایا دو چیزیں دل میں اور جوان ہو جاتی ہے, مال کی محبت, زندگی کی محبت. اور یہ ایسا عام طور پہ دیکھا گیا ہے نا کہ اس طرح ہوتا ہے, یہ ایک فطری چیز ہے. جوانی میں تو چلے پھر بھی کچھ نہ کچھ انفاق کر رہا ہے, کوئی خرچ کر رہا ہے, کوئی وہ کر رہا ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہو جس طرح انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے مال کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہوتی جاتی ہے, وہ اور زیادہ مال بچا کے رکھتا ہے, نوٹ گن کے. بعض آپ نے دیکھے ہوں گے نا, خاص طور پر یہ کاروبار میں, تجارت میں دکاندار بوڑھے جو ہوتے ہیں, بعض ویسے ہم دیکھو ایک ایک نوٹ گن کے رکھتے ہیں. اور ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ پرانا نوٹ بھی نہیں لیتے تھے, ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں. سولجر بازار مارکیٹ میں باہر ایک بوڑھا بیٹھتا ہے سفید داڑھی والے, بالکل یہ جو مارکیٹ نہیں ہے مرغی والے کے پاس سے اندر داخل ہوتے ہیں, ایک اور وہ بیچتے تھے یہ جو چنے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ سفید سفید وہ میٹھے نہیں ہوتے, یہ چیز بیچتا تھا. ہاں پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں, وہ جو سفید سفید میٹھے والے ہوتے ہیں یہ. تو وہ اس کا ایک اصول تھا, پرانا نوٹ نہیں لیتا تھا, جس نوٹ پہ پان کا نشان ہو یا پھٹا ہوا ہو یا پرانا ہو کبھی بھی نہیں لیتا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس نیا نوٹ اور بغیر نشان کا وہ اس کو سودا دیتا ہی نہیں تھا. جتنا بھی آپ نے لینا ہے, نوٹ پرانا ہوگا وہ نہیں لے گا, نوٹ نیا ہوگا تو وہ لے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سارے معاملات ہیں, اور یہی رہتے تھے. سنا یہ اقبال مارکیٹ میں وہ ساتھی بتا رہے تھے ہمارے حفظ کے کہ بعد میں جب انتقال ہوا تو گھر سے جو ہے پتہ نہیں بورویوں سے اور اس سے جو ہے سارے ایسے کڑک کڑک نوٹ سارے جمع کیے ہوئے تھے, پھر یہی رہ جاتا ہے سارا. جی. بعد میں رشتہ دار بہت سارے, اس وقت کوئی نہیں پوچھتا تھا, بہت سارے آ گئے, میرے رشتہ دار تھے, میرے رشتہ دار تھے. جی.
وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مال کی محبت کیا ہو جاتی ہے، دل میں بڑھ جاتی ہے، یہ قدرتی بات ہے. اور دوسرا انسان چاہتا ہے کہ میں اور زیادہ یعنی عمر کی محبت، اور یہ بڑھ جاتی ہے کہ بھئی میں مزید جوان رہوں، جوان ہو جاؤں. یہ ہوتا ہے. ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں نا کہ پوتے کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو دادا میاں جو نکاح میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ دل میں کاش میرے بھی ہو رہا ہوتا ابھی. جی. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة. باب العمل الذي يبتغى به وجه الله فيه سعد. وبه قال حدثنا عمل کرنا جس سے مقصود اللہ پاک کی رضا ہو. جی. وبه قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن زهري قال اخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود انه عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد مجة مجها من دلو كانت في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الانصاري ثم احد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا اله الا الله يبتغي به وجه الله الا حرم الله عليه النار. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن سعيد المقبوري عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من الدنيا ثم احتبسه الى الجنه. باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب. یعنی کس سے بچنے کے بیان میں؟ دنیا کے ساز و سامان سے، دنیا کی رنگینی سے بچنے کے بیان میں. اور آپس میں تنافس کہتے ہیں دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن میں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. تو تنافس کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اور دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش سے بچنے کے بیان میں. جی. قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحزرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم فقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء؟ قالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأمنوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفسد عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بحرین سے مال آیا ہے جزیے کا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ لے کر آئے. فجر کی نماز آپ نے پڑھی، انصار نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی، صحابہ نے. تو فجر کی نماز کے بعد انصار جیسے آپ علیہ السلام تشریف لینے جانے لگے تو آپ کے سامنے آ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ بحرین سے مال آیا ہے؟ جی اللہ کے رسول. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاد رکھو خوشخبری ہو، وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، کہ تمہیں خوشخبری ملے اور تم امید رکھو اس چیز کی جو تمہیں کیا کر دے، خوش کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی امید. فرمایا کہ اللہ کی قسم تم پر مجھے فقر کا خوف نہیں ہے کہ تم فقر کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خوف ہے کس چیز کا؟ کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، بعد میں وسیع کر دی جائے گی، اور تم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے. سمجھ میں آ رہی؟ جیسے اس سے پہلے ایسا کیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرض وانا شهيد عليكم اني والله لانظر الى حوض انا واني قد اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض اني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكني اخاف عليكم ان تنافسوا فيها. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عبد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكبر ما اخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الارض قيل وما بركات الارض قال زهرة الدنيا. میں خوف رکھتا ہوں تم پر کہ تمہارے لیے دنیا کی برکات نکال دی جائیں گے. پوچھا گیا دنیا کی برکات کیا چیز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زہرۃ الدنیا، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا اسباب مراد ہے اس سے. جی. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا خیر سے شر بھی نکلتا ہے، برآمد ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت اختیار فرمایا. ہم نے گمان کیا جیسے وحی اتر رہی ہے. جی. ثم جعل يمسح عن جبينه فقال اين السائل؟ قال انا. فقال ابو سعيد لقد حببناه حين طلع ذلك قال لا ياتي الخير الا بالخير. آپ نے فرمایا تھوڑی دیر بعد کہاں ہے سائل؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پسینہ مبارک پہنچ رہے تھے اپنے ماتھے سے.
جب سائل ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر سے خیر ہی نکلتا ہے، خیر سے خیر ہی برآمد ہوتا ہے. جی آپ نے فرمایا جو مال ہے، دنیا ہے، یہ سرسبز ہے اور میٹھی ہے. کیا ہے؟ یہ سرسبز اور میٹھی ہے. جی وإن كل ما أنبت الربيع يبطل حبطا أو يلم إلا آكلة الخزرة تأكل حتى إذا امتدت خاسرتها استقبلت الشمس فاجترت وسلطت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. چوپایا دنیا کی مثال آپ علیہ السلام نے دی. ایک چوپایا ہے، وہ چرتا ہے، اچھی طرح اتنا چر لیتا ہے کہ اس کی دونوں جو کھوکھے ہیں نا یہ پھول جاتی ہے. پھر وہ سورج کی روشنی میں آتا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتا ہے، پھر آ کے آرام کرے، پھر تھوڑی دیر بعد جا کر پھر اس میں سے کیا کرتا ہے؟ چرتا ہے. بات سمجھ میں آئے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے. اور یہ سرسبز و شاداب میٹھی ہے، سرسبز اور میٹھی ہے. حلوۃ خضرۃ جیسے الفاظ آئے ہیں روایت میں. تو انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، انسان اس کو استعمال کے درجے میں لا سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اگر انسان ناحق طور پر لے، ایک تو یہ کہ انسان حلال کما رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، تو دنیا کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر ناحق لے رہا ہے تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر حقیق کانا کالذی یاکل ولا یشبع. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انسان کھاتا ہے پیٹ نہیں بھرتا، کھاتا ہے پیٹ نہیں بھرتا. تو انسان کا پھر دنیا سے کیا ہوتا ہے؟ پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے. جی ضرورت کے درجے میں تو انسان استعمال کر سکتا ہے، اس میں منع نہیں ہے، لیکن انسان اس کو مقصد نہیں بنائے، دوسرا ناجائز طریقے سے حاصل نہیں کرے. جی نفس دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے. جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين وثلاثا ثم يقول بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يكون ويظهر فيهم السمن. سمن سے مراد موٹاپا ان میں ظاہر ہو جائے گا. جی وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم ايمانهم وايمانهم شهادتهم. ان کی گواہیاں ان کی قسموں سے پہلے ہوگی، ان کی قسمیں ان کی گواہیوں سے پہلے ہوں گی. جھوٹی قسمیں کھائیں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے قسموں میں، گواہیوں میں. جی وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل عن قيس سمعت خبابا وقد جوى يومئذ سبعا في بطنه وقال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت بالموت. ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء وانا اصبنا من الدنيا وما لا نجد له موضعا الا التراب. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال اتيت خبابا وهو يبني حائطا له وقال ان اصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيء وانا اصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا الا في التراب. وبه قال حدثني محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى يا ايها الناس ان وعد الله حق الى قوله اصحاب السعير. قال ابو عبد الله السعير جمعه سعر وقال مجاهد الغرور الشيطان. وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن ابراهيم القرشي قال اخبرني معاذ بن عبد الرحمن ان ابن ابان اخبره قال اتيت عثمان بظهوره وهو جالس على المقاعد فتوضا فاحسن الوضوء ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم توضا وهو في هذا المجلس واحسن الوضوء ثم قال من توضا مثل هذا الوضوء ثم اتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. قال ابو عبد الله وحمران بن ابان. باب ذهاب الصالحين. نیک لوگوں کا چلے جانا، جیسے روایت میں آتا ہے علیہ السلام نے فرمایا یذهب الصالحون الاول فالاول. نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، ایک ایک کر کے چلے جائیں گے. وتبقى حفالة كحفالة الشعير. اور ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسے بھوسا ہوتا ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے، جیسے جو وغیرہ کا بھوسا ہوتا ہے اس بھوسے کی طرح لوگ رہ جائیں گے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یا کھجور ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، ردی قسم کی. اور اللہ پاک کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو نیک لوگ جو قیمتی لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں، صاحب عمل لوگ ہیں، وہ ایک ایک کر کے کیا ہوں گے؟ ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے. اللہ پاک ان کو اٹھا لیں گے. اور بیکار قسم کے لوگ رہ جائیں گے، اللہ پاک کو بھی ان کی پرواہ نہیں ہوگی. تو یہ یعنی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اہل علم ہے اور نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، وہ سب ایک ایک کر کے بہت جلد اٹھائے جا رہے ہیں. اور پیچھے جو رہ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ علم میں بھی ان تک نہیں پہنچ رہے، عمل میں بھی ان تک نہیں پہنچ رہے، تقوی میں بھی ان تک نہیں پہنچ رہے. اب بھی بہرحال الحمدللہ بڑی غنیمت ہے، اکابرین ہمارے بزرگ موجود ہے، لیکن بہرحال یہ ترتیب ہوگی اسی طرح کہ نیک لوگ ایک ایک کر کے کیا کر لیے جائیں گے؟ اٹھا لیے جائیں گے جلدی جلدی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
ہمارے ایک استاد صاحب مزاح کے طور پر فرماتے رہے پڑھاتے ہوئے کہ بھئی نیک لوگ جو ہے بھئی دنیا سے ایک ایک کر کے اٹھ رہے ہیں، اور پھر خاص کے فرماتے میری بھی آج کل طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانة عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن مرداس الاسلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يبالي الله بالة. باب ما يتقى من فتنة المال، جو مال کے فتنے سے بچا لیا گیا. جی. وقول الله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنة. وبه قال حدثني يحيى بن يوسف قال حدثنا ابو بكر عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميسة ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرضى. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عطاء تعس ای ہلکا. بعض روایتوں میں آتا ہے نا کہ لعن عبد الدینار و عبد الدرہم، یہاں پر ہے تعسا، اسی کے معنی میں ہے کہ ہلاک ہو جائے، لعنت ہو اس پر. کس پر؟ عبد الدینار والدرہم، دینار اور درہم کے بندے پر. والقطیفۃ والخمیسہ، اور چادریں والے، یعنی چادر، کپڑے، مال اسباب ہی مراد ہے کہ اگر یہ چیزیں اس کو دی جائے تو راضی رہے، اور اگر نہیں دی جائے تو راضی نہ رہے، ناراض ہو جائے. تو ایسے بندے پر کہ جو مال کی بنیاد پر ہی ہر عمل کرے، مال کی بنیاد پر چلے. عبد الدینار اور عبد الدرہم، اس کی مثالیں دنیا میں بھی آپ حضرات نے دیکھی ہوگی کہ بعض آدمی ایسے مال کی محبت کے اندر، مال کے نشے میں ایسے ڈوب جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو، مال کو ہر چیز کا معیار بنا لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تعلق رکھنا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رشتہ شادی بیاہ کرنا، کسی کے مجلس میں اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز کا معیار اس کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ مال کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور مال کی محبت پھر ایسی ہے کہ اگر مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنا مالی فائدہ پہنچے تو وہ تعلق رکھے گا، مالی فائدہ بند ہو جائے بس ختم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من. بنی آدم کی تو حرص کی مثال ایسی ہے کہ مال سے بری ہوئی دو وادیاں بھی مل جائے، دو یہ کہے کہ تیسری مل جائے. سمجھ میں آئے؟ اور فرمایا کہ اس کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی مٹی کے علاوہ. جی. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لو ان لابن ادم مثل واد مالا لاحب ان له اليه مثله ولا يملا عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس فلا ادري من القران هو ام لا. قال فسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن ابن عباس عن عباس بن سعد قال سمعت ابن الزبير على منبر مكه في خطبته يقول يا ايها الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو ان ابن ادم اعطي واديا من ذهب احب اليه ثانيا ولا اعطي ثانيا احب اليه ثالثا ولا يسد جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن اور اللہ پاک توبہ قبول فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کر لیتا ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان لابن ادم واديا من ذهب احب ان يكون له واديان ولن يملا فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب. وقال لنا ابو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس عن ابي قال كنا نرى هذا من القران حتى نزلت الهاكم التكاثر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا المال حلوة خضرة. وقال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الى قوله متاع الحياة الدنيا. وقال عمر اللهم انا لا نستطيع الا ان نفرح بما زينت لنا اللهم اني اسالك ان انفقه بحقه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول اخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سالته فاعطاني ثم سالته فاعطاني ثم قال هذا المال. وربما قال سفيان قال لي يا حكيم ان هذا المال خزنة حلوة فمن نفذه بطيب نفسه بورك له فيه ومن نفذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي ياكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. لقد تزين ورشة 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 وصلا نشته ورشة. باب ما قدم من ماله فهو له. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم مال وارثه احب اليه من ماله. قالوا يا رسول الله ما منا احد الا ماله احب اليه. قال فان ماله ما قدم ومال وارثه ما اخر. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں کون سا وہ شخص ہے کہ جو اپنے ورثاء کے مال سے زیادہ محبت رکھتا ہے بمقابلہ اپنے مال کے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسا کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے مال سے محبت نہیں رکھتا بلکہ اپنے ورثاء کے مال سے محبت رکھتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو دنیا یعنی آخرت کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کرے بلکہ کیا کر لے اپنا مال دنیا میں ہی چھوڑ جائے. تو یہ گویا کہ دنیا میں جو کیونکہ اس کا تو مال وہ ہے جو آخرت کے لیے خرچ کیا، اس کا تو وہ ہے نا
لیکن یہ وہ نہیں کر رہا، بلکہ چھوڑ کر جا رہا ہے. جو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ تو اس کا نہیں ہے، وہ تو کس کا ہے، لیکن یہ اس سے محبت کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی مال سے محبت کر رہا ہے، اس کو آخرت کے لیے خرچ نہیں کر رہا، اسی طرح رکھ رہا ہے یہاں تک کہ چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ گویا کہ دوسرے کے مال سے محبت کر رہا ہے، کیونکہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ اس کا نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے چھوڑ رہا ہے، ورثہ کے لیے چھوڑ رہا ہے، اور اپنے لیے اس نے کچھ نہیں کیا. جی باب المكثرون هم الاقلون، اس پر روایت پیچھے گزری بھی ہے نا. جی یعنی دنیا کے اندر زیادہ مال والے آخرت میں اقل اعمال والے، اقل ثواب والے ہوں گے. جی وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إلى قوله ما كانوا يعملون. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي زر قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر فجعلني الله فداءك. قال يا أبا ذر تعالى. فمشيت معه ساعة فقال إن المرسلين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس هنا، قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس هنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبس عني فأطال اللبس. ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنا. قال فلما جاء آپ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو یہ فرما رہے تھے وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا. جی قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت. آپ کس سے گفتگو فرما رہے تھے جب آپ تشریف لے گئے؟ جی ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. وإن شرب الخمر؟ قال النظر. وأخبرنا شعبة قال حدثنا حبيب بن ثابت بن الأعمش وعبد العزيز بن رفيع قالوا حدثنا زيد بن وهب. یعنی مقصد ہے جنت میں داخل ہوں گے یا تو یہ کہ بشرطے کہ توبہ کر لے، کیا کر لے، اور یا پھر یہ ہے کہ جنت میں داخل ہوں گے توبہ نہیں کی لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر تو جائیں گے. کلمہ جس نے پڑھا ہے ایک تو یہ کہ اللہ پاک معاف کر دے، وہ اللہ پاک کی مرضی ہے، یا پھر انسان توبہ کر لے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اللہ پاک اپنی مہربانی سے معاف کر لے، اور اگر ایسے بھی نہیں ہے تو اللہ پاک کیا ہے سزا دلوائیں گے جہنم میں، لیکن سزا بھگت کر بالآخر پھر وہ بھی جنت میں جائیں گے. جی قالوا حدثنا زيد بن وهب بهذا وعبد العزيز بن ابي صالح بن ابي الدرداء نحو ذلك. قال ابو عبد الله وحديث ابي صالح بن ابي الدرداء مرسل لا يصح انما اوردناه للمعرفه والصحيح حديث ابي ذر. قال اضربوا على حديث ابي الدرداء. قال قلت لابي عبد الله حديث عطاء بن يسار بن ابي الدرداء. قال مرسل ايضا لا يصح والصحيح حديث ابي ذر. قال ابو عبد الله هذا اذا تاب وقال لا اله الا الله عند الموت. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما احب ان لي احدا ذهبا. قال حدثنا الحسن بن ربيع. مجھے پسند نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ احد کے پہاڑ کے برابر مجھے سونا دے دیا جائے میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. جی قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن زيد بن وهب قال قال ابو ذر كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستظل احد فقال يا ابا ذر فقلت لبيك يا رسول الله. قال ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا يمضي علي ثالثة وعندي منه دينار الا شيء ارصده لدين الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى ثم قال یہ کہنا ہے ہاں کذا وہاں کذا وہاں کذا مگر یہ کہ میں اللہ میں کیا کر لوں اس کو خرچ کروں. سمجھ میں آ رہی؟ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح سمجھ میں آ رہی ہر مد میں. جی ثم قال الا ان الاكثرين هم الاقلون يوم القيامه الا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله. یہ بھی اس سے مستثنا ہے کہ دنیا میں زیادہ مال والے آخرت میں آخر کم اجر والے ہوں گے. ہاں الا وہ مستثنا ہے کہ جو اس مال کو خرچ کرتے ہو ہر مد میں. جی وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت ان يكون عرضا للنبي صلى الله عليه وسلم. میں خوفزدہ ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا. جی فاردت ان آتيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك. میں جانے لگا لیکن مجھے آپ علیہ السلام کی بات یاد آ گئی کہ اپنی جگہ پہ رہنا. جی فلم ابرح حتى اتاني. قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا فخوفت فذكرت له فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل اتاني فقال من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. قلت وان زنا وان سرق؟ قال وان زنا وان سرق. قال حدثني احمد بن شبيب قال حدثنا ابي عن يونس وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان لي مثل احد ذهبا لسرني الا يمر علي 3 ليال وعندي منه شيء الا شيء ارصده للدين. مجھ پہ یہ بھی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں چاہتا کہ میرے پاس کیا ہو احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ 3 راتیں بھی مجھ پر ایسی نہ گزرے کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بچاؤ. 3 راتیں بھی مجھ پر ایسی نہ گزرے.
مگر یہ کہ میں اس کو خرچ کر دوں. جی باب الغنى غنى النفس وقوله اللہ ہے کہ وہ بچاؤ گے اللہ ارشد ولدین، مگر یہ کہ جو کچھ قرض کے لیے بچا کر رکھوں، اگر قرض ہے وہ تو حق ہے، پھر حق العباد اس کے لیے بچا کر رکھوں وہ الگ ہے، ورنہ اس کے علاوہ ذات کے لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس کچھ بھی ہو. جی وقوله ايحسبون ان ما نمد حقیقت میں جو مالداری ہے وہ نفس کی مالداری ہے. جی غنا نفس. جی الى قوله عاملون قال ابن عيينة لم يعملوها لا بد من ان يعملوها. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو حسين عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. آپ نے فرمایا کہ مالداری کثرت سامان کا نام نہیں ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے، اسباب زیادہ ہے، گاڑیاں زیادہ ہیں، بلکہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے. کس کی؟ دل کی مالداری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ تونگری بدل اسنب بمال بزرگی بعقل اسنب سال، ایسا نا مشہور ہے کہ تونگری بدل اسنب مال. تونگری کا اصل میں مالداری کا تعلق انسان کے دل سے ہے. دل اگر مالدار ہو، انسان دل کا بادشاہ ہو، تو پھر اگر انسان کے پاس کم بھی ہو تو انسان کا دل چھوٹا نہیں ہوتا. لیکن اگر ایسے کروڑ پتی ارب پتی بھی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ دل کے مالدار نہیں ہے، تو اگر ایک چونی کم ہو جاتی پوری رات نہیں سوتے، ایسے بھی ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی باب فضل الفقر. ایسا بھی یعنی ایسی باتیں ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. ہمیں ایک ساتھی بتا رہے تھے کسی کے متعلق بہت مشہور ہے، کہا کہ یعنی اتنا حساس اپنے معاملے میں کہ مال اتنا ہے لیکن جو اپنے یعنی کمرے میں پیسے وغیرہ جس میں رکھے رہتے ہیں تو اتنا ہے. یہ انسان کے پاس جب مال زیادہ آتا ہے نا پھر دوسروں پر اعتماد اور یہ بھی ختم اس کا ہو جاتا ہے. اور مال سے متعلق تو وہ جو دراز اپنے جو لاکر یہ بند کرتا ہے اس میں کیا ہے کہ اپنا کوئی ایک بال نکال کے وہ اس کے اندر ایسا رکھ لیتا ہے دراز میں، ایسا ایک بال نہیں ہوتا. پھر آ کے جب بعد میں آتا ہے تو چیک کرتا ہے وہ بال موجود ہے یا نہیں ہے، کہ اب کسی نے کھولا ہو میرے بعد، جب کھولے گا تو وہ بال نہیں رہے گا. پھر سمجھ گئے اس تک کہاں انسان کا ذہن جاتا ہے. لیکن انسان اتنا پھر حب مال کا شکار ہو جاتا ہے. جی باب فضل الفقر. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن ابي حاتم عن النبي سعود ہو گیا یار، اچھا وہ مل گیا، میں بھی ایسا کروں گا. جی عن سهل بن سعد الساعدي انه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رايك بهذا؟ فقال رجل من اشراف الناس هذا والله حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل اخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايك بهذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري ان خطب الا ينكح وان شفع الا يشفع وان قال الا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الارض مثل هذا. پیچھے روایت گزری ہے نا کہ ایک صاحب گزرا پر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کے متعلق کیا گمان ہے. میں ایسا ہے کہ سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش قبول کریں، نکاح کا پیغام بھیجے کوئی رد نہیں کرے. پھر ایک اور گزرا فرمایا اس کے متعلق کیا خیال ہے. صحابہ نے عرض کیا ایسا ہے کہ سفارش کرے کوئی اس کی سفارش قبول نہیں کرے گا، نکاح کا پیغام بھیجے وہ کوئی قبول نہیں کرے گا. تو آپ نے فرمایا جو دوسرا ہے، یہ جو پہلا والا تھا نا، اس سے پوری دنیا بھر جائے اس دوسرے فرد تک نہیں پہنچ سکتے، پوری دنیا بھر جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل قال عدنا خبابا قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدأ رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإسخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها. صاحب جو ہے ہوٹل میں کھانا کھاتے تھے مستقل، تو ایک دن اس نے کہا بھئی آپ کا جو ہے کھانا پکانے والا غالباً بدل گیا ہے. حیران ہو گیا، اس نے کہا بھئی آپ کو کیسے پتا چلا؟ سمجھ میں آ رہی؟ اس نے کہا اصل میں پہلے جو ہے کھانے میں سیاہ رنگ کے بال آتے تھے، اب سفید آتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے اندازہ ہوا کہ وہ بدل گیا ہے. جی وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا ابو رجاء عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنه فرأيت اكثر اهلها الفقراء واطلعت في نار فرأيت اكثر اهلها النساء. تابعه ايوب وعوف وقال صخر وحماد بن نجيح عن ابي رجاء عن ابن عباس. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن ابي ساری کھڑکیاں بند ہے، کوئی کھلی بھی نہیں ہے. جی دیکھ لو بند کر دو یہ والی. قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على حمار حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات. جی وبه قال حدثنا عبد الله بن بشيبة قال حدثنا أبو سمد قال حدثنا هشام بن النبي عن عائشة قال لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته فقنيا. باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا.
وبه قال حدثنا ابو نعيم بن نحو من نسب هذا الحديث قال حدثنا عمر بن زر قال حدثنا مجاهد ان ابا هريره كان يقول الله الذي لا اله الا هو ان كنت لاعتمد بكبدي على الارض من الجوع وان كنت لاشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون پیچھے روایت گزری ہے نا حضرت ابو ہریرہ والی، بھوک سے بہتاب ہو گئے جی، حضرت ابوبکر گزرے ان سے پوچھا، حضرت عمر گزرے ان سے ایک سوال پوچھا قرآن کی آیت سے متعلق، مقصد یہ تھا مجھے ساتھ لے جائے، پھر آپ علیہ السلام وہ سمجھے نہیں، وہ حضرات آپ علیہ السلام آئے، آپ ان کو آپ سمجھ گئے کہ ان کو بھوک، تو آپ اپنے ساتھ لے گئے، پھر وہ دودھ کے پیالے کا جو تفصیلی واقعہ گزرا ہے جی. فمر ابو بكر فسالته عن آية من كتاب الله ما سالته الا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فسالته عن آية من كتاب الله ما سالته الا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعاف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال يا ابا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى قال الحق ومضى فأتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام قال لا يأمون على أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم بها فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها وإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال قص وعديهم فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل ويشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه يروى مانے یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا اتنا پیا جی سیراب ہونا وأعطيه القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال اقعد فاشرب فقعدت فشربت فقال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسندا قال فأرني فعزيده القدح وحمد الله وسمى وشرب الفضل. وله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ورأيتنا نفل وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر وإن أحدنا لا يضع كما تضع شاة ما له حلد ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام خبت إذا وضل سعيي. درخت کے پتے ببول کے درخت کے تو پتے ہوتے ہیں، یعنی ایسی غزوات میں ہمیں ایسی حالت پیش آئی وہ ہم کھاتے تھے، تو پھر اس کے نتیجے میں جو تقاضا ہوتا تھا جیسے بکری کی مینگنی ہوتی ہے نا اس طرح، سمجھ پیٹ میں جب کچھ جاتا ہی نہیں ہے ظاہری بات ہے تو جی. اور اب ظاہری بات ہے جو اتنا ہمارا وقت گزرتا ہے تو اسی لیے ہم کھاتے زیادہ ہے تو وقت بھی زیادہ گزرے گا جی. قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال اتباعا حتى قبض. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق بن الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال عن عروة عن عائشة قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر یعنی دو وقت کھانا نہیں کھاتے تھے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک وقت میں کھجور نہ ہو، ایک وقت میں کھجور ہوتی تھی جی. قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا لیف سے مراد کھجور کی چال ہے جی. قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم فقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميدا بعينه قط. وبه قال حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم. وبه قال تصغير اللحيم جی، کبھی کہیں سے تھوڑا سا گوشت آ جاتا جی. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتي باللحيم. وبه قال حدثني عبد العزيز یعنی آگ نہیں جلتی تھی تو یہ کنایا ہے کہ بھئی کھانا نہیں پکتا تھا جی. وبه قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا ابن ابي حاتم عن ابيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لعروة يا ابن اختي انا كنا لننظر الى الهلال 3 أهلة في شهرين وما اوقدت في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت ما كان يعيشكم قال الاسودان التمر والماء الا انه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار كان له منائح وكانوا يمنحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقيناه. وبه قال میں نے کہ 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے آپ علیہ السلام کے گھر والے، گھر میں چولہا نہیں جلتا. 3 چاند کیسے؟
اس پر بات غالباً پہلے گزری ہے نا کہ ابتدائی چاند، پھر یہ مہینہ جو ختم ہو رہا ہے اس کا، اور پھر اس کے بعد دوسرے مہینے کے آخر کا، تو 3 چاند ہو گئے اور مہینے تو 2 ہو گئے نا جی. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا. باب القصد والمداومة على العمل. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قلت فأي حين قال كان يقوم قالت يقول إذا سمع السارق. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سا عمل پسند تھا سب سے زیادہ؟ فرمایا وہ عمل الدائم جس پر مداومت کی جائے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمل پر مداومت فرماتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ پھر پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کب تک جو ہے تہجد پڑھتے تھے؟ فرمایا جب تک مرغ کی اذان سن لیتے. صبح صادق کا وقت ہے نا، اس وقت تک. جی. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثني ابن أبي ذئب عن سعيد. روایت میں آتے ہیں احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. جی. عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي احدا منكم عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجه والقسد تبلغوه. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا ان لن يدخل الجنه ان لن يدخل احدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وبه قال حدثنا محمد بن عنعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال أدومه وإن قل وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وبه قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن منصور بن إبراهيم عن عقبة قال سألت أم المؤمنين عائشة قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبرقاني قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وابشروا فإنه لا يدخل أحد الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله. کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. پوچھا لے کر رسول آپ کو بھی، فرمایا مجھے بھی. ہاں یہ کہ اللہ پاک کی رحمت مجھے ڈانپ لے. جی. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة قال أظنه عن ابن نضر عن أبي سلمة عن عائشة قال وقال عفان حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وأبشروا قال مجاهد قولا سديدا وسددا صدقا. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلاح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رضي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريد الآن منذ صليت لهم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبول هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر مرتين. آپ نے فرمایا نماز پڑھنے کے مجھے اس محراب میں یعنی دیوار پر جنت اور جہنم دکھائی گئی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آج کے دن کی طرح میں نے شر اور خیر والے دن نہیں دیکھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج کل اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. آج کل ہم یہ اسکرین لگاتے ہیں، پروجیکٹر لگاتے ہیں، دیوار پہ ایک پردہ لگا ہوا ہے اور اس میں ساری دنیا جہاں کی چیزیں آ رہی ہے، تو اس کو سمجھنا کوئی مشکل تو نہیں ہے. جی. باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان امید خوف کے ساتھ. جی. ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأم من النار. کافر اگر اس سے آگاہ ہو جائے نا اللہ پاک کی رحمت سے تو وہ جنت سے وہ کافر بھی مایوس نہ ہو، اور اگر مسلمان کو علم ہو جائے اللہ پاک کے عذاب کا، ناراضگی کا، تو وہ کبھی جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھے. جی. باب الصبر عن محارم اللہ. جس چیزوں کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے اس پر صبر کرنا، اس سے رک جانا. جی. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وقال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال فرمایا سب سے بہترین چیز ہم نے اپنی زندگی میں صبر کو پایا. جی. قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفذ ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده
ما يكون عندي من بيديه ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم وإنه من يستعف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. جو اللہ پاک پر بھروسہ اعتماد کرے گا اللہ پاک کی اس کے لیے کافی ہے. وقال الربيع بن خصيم من كل ما ضاق على الناس. وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا شعبة عن قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترخون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. باب ما يكره من قيل وقال. وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشام قال اخبرنا قیل و قال کی ناپسندیدگی کے بیان میں شاید یہ بھی پیچھے گزری ہے نا. بہت زیادہ سوال جواب کرنا بیکار قسم کے بحث و مباحثہ کرنا فضول. جی. وغير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن مراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى مغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إليه المغيرة أني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع المهاد وعقوق الأمهات ووأت البنات وأهل شيء قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت مرادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب حفظ اللسان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبه قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي سمع أبا حازم بن سالم بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين لحييه سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد انسان کی زبان ہے دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان. اس سے مراد شرمگاہ ہے. ان دو اعضاء کی فرمایا جو مجھے ضمانت دے گا تو فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا. ان دو کو کیوں خاص کیا؟ کہ زیادہ تر انسان ان دو اعضاء کی وجہ سے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے, گناہ کے اندر پڑتا ہے. لیکن اگر کوئی ان دو اعضاء کو غلط استعمال سے روک دے, کنٹرول کر لے, اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت کی ضمانت بشارت دیتا ہوں. جی. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر ولا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. باب سے مناسب ہے فليقل خيرا او ليصمت. جی. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن شريح الخزاعي قال سمع اذناي ووعى قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة 3 أيام جائزته قيل وما جائزته قال يوم وليلة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وبه قال حدثنا ابن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة التيمي عن أبي هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرقين. یہ ریاض الصالحین میں بھی گزری, آپ حضرات نے پڑھی ہوگی نا, کہ ایک بندہ کوئی اللہ پاک کی ناراضگی والا کلمہ زبان سے نکال لیتا ہے اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے نتائج کہاں تک پہنچیں گے, میں نے کیا کہا ہے, اور وہ اس کا جملہ اس کو اللہ پاک کی ناراضگی والے جہنم میں اتنی دور پھینک دیتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا مابین فاصلہ ہے. اور جیسے اس روایت میں یہ بھی ہے, بعض مرتبہ اللہ پاک اللہ کی رضا والا کلمہ نکال لیتا ہے زبان سے, اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ پاک جنت میں فیصلہ فرما چکے ہوتے ہیں بھیجنے کا. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مدين سمع ابا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله لا يلقي لها بالا, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یعنی اس کو احساس بھی نہیں ہوتا اس کا. جی. دل میں خیال بھی نہیں ہوتا. جی. يرفع الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. باب البكاء من خشيه الله. اللہ پاک کے خوف سے رونا. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله رجل ذكر الله ففازت عيناه. 7 وہ خوش نصیب انسان جن کو قیامت کے دن اللہ پاک عرش کے سائے میں رکھیں گے. تو 7 میں سے چونکہ باب کی مناسبت یہ تھی, ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ اللہ کی یاد سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. جی.
باب الخوف من الله. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن الربيعي عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لاهله اذا انا مت فخذوني فزروني من البحر في يوم طائف ففعلوه به فجمعه الله وقال ما حملك على الذي صنعت قال ما حملني الا مخافتك فغفر له. یہ نیچے روایت میں بھی یہ واقعہ بیان کیا، آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ ایک شخص تھا، جب انتقال ہونے لگا تو اسے اللہ پاک کا خوف آیا کہ میرے گناہ ہے، گناہوں کی وجہ سے میری پکڑ نہیں ہو جائے. تو اس نے عجیب بات کی، اس نے اپنی اولاد سے کہا کہ مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا، جلا کر پھر راکھ کو پیس لینا، پیسنے کے بعد پھر جب تیز ہوا چلے تو اس میں اس کو اڑا دینا. اگر میں اللہ پاک کے ہاتھ آ گیا تو مجھے ایسا عذاب دیں گے کہ کسی کو دیا نہیں ہوگا. تو اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے. جب اس نے ایسا کیا، اللہ پاک نے حکم دیا جیسے کن فیکون، تو اللہ پاک نے جب حکم دیا تو اس کو اللہ پاک کے سامنے پیش کیا گیا مردے کی صورت میں. پوچھا تم نے ایسا کیوں، ایسی بات کی، ایسی وصیت کیوں کی؟ فرمایا اللہ کہ آپ کے خوف سے. تو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میں نے بخش دیا. جی. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كان سلف او قبلكم اتاه الله مالا وولدا يعني اطاعه فلما حضر قال لبنيه اي ابن كنت قالوا خيرا قال فانه اپنی اولاد سے پوچھا، اس میں تھوڑی تفصیل ہے، تم نے مجھے بحیثیت باپ کے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا بہت اچھا پایا. جی. قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا فسرها قتادة لم يدخر وإن يقدم على الله يعذبه فانظروا فإذا مت. نے کہا میرے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے تو اللہ پاک تو مجھے عذاب دیں گے. پھر اس نے وصیت کیجیے. فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني قال فأسحقوني ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها. ریح عاصف کے شدید تیز ہوا جیسے آندھی ہوتی ہے. جی. فأخذ مواثقهم على ذلك وربي ففعلوا فقال الله قل فإذا رجل قائم فقال أي عبدي ما حملك على ما فعلت قال مخافتك أو فرق منك فما تلافاه أن رحمه الله. فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه زاد فأذروني في البحر أو كما حدث. وقال معاذ قال حدثنا شعبة قتادة سمعت عقبة قال سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الانتهاء عن المعاصي. وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة فادلجوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. آپ علیہ السلام نے فرمایا میری مثال ایسی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے مبعوث کیا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک لشکر سے جس کو میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے. تو جو میری بات کو مان لیتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ جگہ پہنچا دیتا ہے، وہ بچ جاتا ہے. اور جس نے میری بات نہیں مانی تو لشکر نے بالآخر ان کو آ کے گھیر لیا اور ان کو کیا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. یعنی میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، تو جو میری اطاعت کرے گا بچے گا. خلاصہ یہ ہے اللہ پاک اس کو بچا لیں گے، اور جو نہیں مان رہا تو پھر. جی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن انه حدثه انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاء ما حوله وجعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها وجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فانا اخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون وانتم فيها. آپ نے فرمایا میری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، سمجھ میں آ رہی ہے، آگ جلائی اور جو ہے یہ جو پروانے وغیرہ ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے، یہ آگ آ کے اس میں گر رہے ہیں، وہ روک رہا ہے اور یہ آ کے اس آگ میں گر رہے ہیں. تو میں بھی تمہیں کمر سے پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں اور لوگ ہیں کہ اس میں گرے جا رہے ہیں. جی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. تو فرمایا کہ حقیقی مسلمان، یعنی اس سے کوئی اسلام سے تو نہیں نکلے گا نا، لیکن کیا ہے یہ کمال یعنی اسلام کی نفی ہے، یعنی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی عزت سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں رہا ہے. اس کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے. والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ. حقیقی مہاجر کون ہے؟ جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. یعنی حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے ہجرت کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے. علاقہ چھوڑنا مشکل نہیں ہے. جی.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن غير عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. باب حجبت النار بشهواته. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بشهواته وحجبت الجنة بالمكاره. یعنی جہنم کو ڈھانپا گیا ہے خواہشات نفس سے اور جنت کو ڈھانکا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان جس چیز کو ظاہری بات ہے پردے کے پیچھے جو ہے کھولے گا اسی میں جائے گا. تو خواہشات نفس پر عمل کرے گا جہنم میں گرے گا، اور مصائب پر صبر کرے گا، اعمال پر عبادات پر صبر کرے گا، برداشت کرے گا، جنت میں داخل ہوگا. جی. باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. وبه قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن منصور بن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. پیچھے اس پر بات آئی ہے. جی. باب لينظر إلى من هو أسفل. یہ لبید ابن عاصم کا، یہ لبید کا شعر ہے، لبید جو مشہور شاعر گزرا ہے لبید. جی. باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي زناد الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. جی. باب من هم بحسنة أو سيئة. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعل بن أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء عطاردي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له بها عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. اللہ پاک کتنے مہربان ہے. سمجھ گئے آپ حضرات؟ ایک انسان اگر نیکی کرتا ہے 10 گنا اجر ملتا ہے. کتنا؟ 10 گنا. اور اگر صرف ارادہ کیا لیکن نیکی کی نہیں پھر بھی کیا ہے؟ اجر. ہم کہتے ہیں بھائی تبلیغ والے نیت پر بھی اجر ہے. بات سمجھ میں؟ ارادے پر بھی اجر ہے، بلکہ کہتے ہیں ارادہ کر لو. تو اگر ارادہ کیا نیکی پر اس پر بھی ایک اجر ملا. گناہ کا ارادہ کیا لیکن رک گیا تو اس کے بدلے میں بھی نیکی ہے. اور اگر گناہ کا ارادہ کیا خدا نخواستہ کر بھی بیٹھا ایک گناہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. باب ما يتقى من محقرات الذنوب. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا مازي عن غيلان عن انس قال انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر انا كنا نعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال ابو عبد الله يعني المهلكات. باب الاعمال بالخواتيم وما يخاف منها. وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم بن سهل بن سعد الساعدي قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل يقاتل المشركين وكان من اعظم الناس غلاء عنهم فقال من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذه فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحمل عليه حتى خرج من بين كتفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل اهل الجنة فانه لمن اهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل اهل النار وهو من اهل الجنة وانما الاعمال بخواتيمها. اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جس میں مغازی میں گزری ہے آپ علیہ السلام نے ایک شخص کے متعلق پیشن گوئی کی نہیں جہنمی ہے، وہ لڑ رہا تھا، ایک شخص نے پیچھے کیا، بڑی بہادری سے لڑا لیکن آخر میں زخمی ہوا، خودکشی کر لی. جی. باب العزلة راحة من خلات السوء. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا تنہا رہنا، علیحدہ رہنا زیادہ بہتر ہے برے ہم نشین سے. تنہائی برے ہم نشین سے کیا ہے؟ بہتر ہے. جی. قال اخبرنا شعيب عن الزهري الوحدة خیر من جلیس السوء. جی. قال اخبرني عطاء بن يزيد ان ابا سعيد خصوص والے چلے گئے. جی. قال قيل يا رسول الله وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري جاء اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شر من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وتابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري وقال معمر عن الزهري عن عطاء وعبيد الله بن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل حديث ابن اليماني اي
الناس خير. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن ابي صعد عن ابيه عن ابي سعيد الخدري انه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القدر يفر بدينه من الفتن. ہاں یعنی ایسے اس کے لیے سب سے بہتر کیا ہوگا؟ بہترین مال بکریاں ہوں گی، لے کے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے، سمجھ میں آ رہی ہے، اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے، وہاں جا کر عبادت کرے. جی. باب رفع الامانه. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه قال كيف اضاعتها يا رسول الله قال اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. بعد میں وسد الامر بھی آتا ہے، تو کیا ہے اس کا مطلب؟ فانتظر، یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امانت ضائع ہونے لگے تو اس کا پھر قیامت کا انتظار کرو. کیا مطلب؟ کہ جب کوئی معاملہ غیر اہل کے سپرد کر دیا جائے پھر قیامت کا انتظار کرو. جی. وبه قال حدثنا محمد. اب اس میں بڑی تفصیلات ہو سکتی ہیں. جی. قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا الاعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رايت احدهما وانا انتظر الاخر. قال حدثنا ان الامانه نزلت في جذر القلوب الرجال ثم علموا من القران ثم علموا من السنه وحدثنا عن رفعها. قال ينام الرجل النومه فتقبض الامانه من قلبه فيدل اثرها مثل اثر الوقت ثم ينام النومه فتقبض فيبقى اثرها مثل المجل. امانت اٹھا دی جائے گی، بس اتنا اثر باقی رہے گا جیسے انسان کا پیر جل جائے انگارے سے، اور اس ایسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، جلنے کا نشان ہو جاتا ہے پیر پہ، نیچے سے آبلہ سا پڑ جاتا ہے لیکن وہ اندر سے خالی ہوتا ہے ہلکا سا. تو بس اتنا سا امانت کی اتنا سا وہ رہ جائے گا دل میں، باقی امانت اٹھ جائے گی. جی. كجمر دحرجته على رجلك فنفذ فتراه منتبرا وليس به شيء فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد احد يؤدي الامانه فيقال ان في بني فلان رجلا امينا ويقال للرجل ما اعقله وما ادرفه وما اجلده وما في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان ولقد اتى علي زمان ولا ابالي ايكم بايعت لئن كان مسلما رده علي الاسلام وان كان نصرانيا رده علي ساعيه فاما اليوم فما كنت ابايع الا فلانا وفلانا. قال ابو جعفر حدثت ابا عبد الله فقال سمعت احمد بن جی. دادا خیر خدا گا نا. يقول سمعت ابا عبيده قال الاسماعيلي وابو عمرو جی. وابو عمرو وغيرهما جذر قلوب الرجال الجذر پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. وقت اثر الشيء يسير منه. وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الناس كالابل المئة لا تكاد تجد فيها راحله. مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ انسانوں کی مثال کیا ہے؟ لوگوں کی مثال اونٹ کی طرح، 100 اونٹوں میں سے بمشکل ایک ہوگا سواری کے قابل. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت زیادہ یہ بات فرماتے ہیں. یہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کی مثال آپ علیہ السلام نے فرمایا اونٹوں کی طرح. 100 اونٹ ہے نا، 100 میں سے سواری کے قابل بمشکل ایک ملے گا. یہی مثال لوگوں کی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کام کا بمشکل ایک ملے گا. ہوئیں گے ویسے تعداد کے لیے بہت ہوں گے لیکن کام کا کیا ہوگا یہ انسان ابھی اندازہ نہیں ہوتا آپ حضرات کو. بعد میں جب انسان عملی میدان میں آتا ہے یا اس طرح کوئی ترتیب ہوتی ہے پھر انسان جب ڈھونڈنا شروع کرتا ہے تو کوئی کام کا ایک آدھ بمشکل کام کا ملتا ہے. جی. باب الرياء والسمعة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن قهين قال وحدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم اسمع احدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الله به ومن يرائي الله به. جو شہرت چاہے گا اللہ پاک مشہور کر دے گا، دکھلاوا چاہے گا، پھر آخرت میں کچھ نہیں ہے. جی. باب من جاهد نفسه في طاعة الله. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة وقال حدثنا انس بن مالك عن معاذ بن جبل قال بين انا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين الا آخرة الرحل وقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم صار سعدا ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم صار سعدا ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم صار سعدا ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا قلت الله ورسوله اعلم قال حق العباد على الله الا يعذبهم. باب کل گزری ہے نا غالباً کل ہی گزری ہے. جی. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقه قال حا حدثني محمد قال اخبرنا الفزاري وابو خالد الاحمر عن حميد الطويل عن انس قال كانت ناقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العزباء وكانت لا تسبق فجاء عربي على قعود له فسبقها فشد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العزباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حقا على الله الا يرفع شيء من الدنيا الا وضعه. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی تھی اس کا نام کیا تھا؟ عزباء تھا. عزباء
اور کوئی جانور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا چلنے میں. لیکن ایک مرتبہ جب دوڑ کا مقابلہ ہوا تو ایک اعرابی کا جو اونٹ تھا وہ اس سے آگے نکل گیا, عزبہ پیچھے. صحابہ پر یہ شاق گزرا, صحابہ کو اچھا معلوم نہیں ہوا, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان حقا علی اللہ الا یرفع شیء من الدنیا الا وضعه. اللہ پاک کا نظام ہے, ایک چیز کو جب دنیا میں عروج ملتا ہے تو اس کا زوال بھی آتا ہے. سمجھ میں, ایک چیز جب بہت اوپر چلی جاتی ہے تو بعض دفعہ وہ پیچھے بھی رہ جاتی ہے. اور آپ نے دنیا کا بھی دستور یہ دیکھو, ہر چیز کے لیے ایک وقت ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک عروج ہوتا ہے, زمانہ. بالآخر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس پر زوال آ جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہر وقت جو ہے ہر حیثیت سے جو ہے بالکل عروج پر رہے یا بالکل آگے رہے. سمجھ میں, آپ علیہ السلام یہ سمجھانا چاہتے تھے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن عطاء بن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به ورجله الذي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. آپ نے فرمایا مجھے اور قیامت کو مبعوث کیا گیا اس طرح جیسے دو انگلیاں ہیں, آپ نے ایسے انگلیاں ملائی, میں اور قیامت اتنے قریب ہیں. جی. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. وبه قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم بن إنسان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة هكذا ويشير بأصبعه فيمدهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وأبي التياح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين. وبه قال حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين يعني إصبعين تابعه إسرائيل عن أبي حسين. باب طلوع الشمس من مغربها. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك لا ينفع نفس إيمانها الآية لم تكن آمنت من قبل وكسبت بإيمانها خيرا. ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعنه ولا يثريانه. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولا تقومن الساعة وهو يليت حوضه فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. قیامت اتنے اچانک آئے گی, سمجھ گئے آپ حضرات. ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ نکالے گا, اس کو پیا بھی نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. ایک شخص حوض بنا رہا ہوگا, ابھی اس کا پانی استعمال بھی نہیں کیا ہوگا, قیامت آ جائے گی. ایک شخص کھانا کھا رہا ہوگا, لقمہ منہ تک نہیں لے گیا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. جی. باب من احب لقاء الله احب الله لقاءه. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس عن عبادة بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة وبعض ازواجه انا لنكره الموت قال ليس ذاك ولكن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء احب اليه مما امامه فاحب لقاء الله واحب الله لقاءه. وان الكافر اذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء اكره اليه مما امامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. اختصره ابو داود وعمرو بن شعبة قال سعيد عن قتادة عن زرارة بن يوفى عن سعد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جو اللہ پاک سے یعنی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ پاک بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں, اور جو اللہ پاک سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ پاک بھی پسند نہیں کرتے. آپ علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول موت سے تو ہم سب جو ہے مقصد یہ ہے کہ طبعی طور پر ایک وہ محسوس کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا مطلب یہ نہیں ہے, مطلب یہ کہ جب ایمان والے کی دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے اس کو جنت کی خوشخبری جنت کے نعمتوں کی سنائی جاتی ہے تو وہ اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے, جلدی کرنے لگتا ہے. اور جب کافر کا وقت آتا ہے دنیا سے جانے کا تو اس کو جہنم کی جو ہے احوال سنائے جاتے ہیں اور جنت جہنم کی جو ہے تو وہ ناپسند کرنے لگتا ہے ملاقات کو. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن مقيل قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب وعروه بن الزبير في رجال من اهل العلم ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح انه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنه ثم يخير فلم نزل به وراسه على فخذه غشي عليه ساعه ثم افاق فاشخص بصره الى السقف ثم قال اللهم الرفيق الاعلى. قلت اذا لا يختارنا وعرفت انه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت وكانت تلك اخر كلمه تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اللهم الرفيق. کتنا ہو گیا, کتنے صفحے ہو گئے, تھوڑا پڑھ لیں. جی. باب سكرات الموت. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه ان ابا عمرو زكوان مولى عائشه اخبره ان عائشه كانت تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشق عمر فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نسب يديه فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رجال من الأعراب حفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة فكان جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. آپ علیہ الصلوۃ قال هشام يعني موته. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ اس طرح دیہات کے لوگ آتے تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا قیامت کب آئے گی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان میں جو سب سے کم عمر تھا، چھوٹا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یعش ھذا لا یدرکہ الحرم حتی تقوم علیکم ساعتکم، اگر یہ تم میں زندہ رہا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، بڑھاپے تک نہیں پہنچا تو تم پر تمہاری کیا آ جائے گی، قیامت آ جائے گی. کیا مطلب ہے؟ یہ اگر زندہ رہا تمہاری موت آ جائے گی. حدیث میں آتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مما قامت قیامتہ، جس کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت اس پر قائم ہو گئی. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ زندہ رہا تو اس وقت تک قیامت ہی نہیں آئے گی، یہ قیامت تک زندہ رہے گا، یہ مطلب نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب یہ کہ یہ تو ابھی سب سے کم عمر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی زندگی میں ہی زیادہ ممکن ہے تمہاری موت آئے. تمہاری موت آئے تو تمہاری قیامت تو تم پر آئی جائے گی. جی. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب عن ابي قتادة بن ابي، یعنی یہ بڑھاپے تک نہیں پہنچا ہوگا کہ تمہاری موت آ جائے گی، تم پر قیامت قائم ہو جائے گی. جی. أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة قال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نسب الدنيا وآذاه إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا یا تو مستریح ہے یا مستراح. مستریح یعنی راحت پانے والا، اور مستراح جس سے دوسرے راحت پر پائے. صحابہ نے پوچھا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا اگر یہ مومن ہے تو یہ مستریح ہے، اس نے دنیا کی پریشانیوں سے، غموں سے، مصیبتوں سے نجات پالی. اور اگر یہ کافر ہے تو پھر اس سے دنیا کی چیزوں نے، شجر نے، حجر نے، لوگوں نے، سب نے نجات پالی اس کے شر سے. سمجھ میں؟ شرک کی اپنی ایک نحوست ہوتی ہے، ایک مصیبت ہوتی ہے. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة حدثني ابن كعب عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم سمع انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات احدكم عرض علي مقعده غدوة وعشية اما النار واما الجنة فيقال هذا مقعدك حتى تبعث عليه. انتقال ہوتا ہے تو قبر میں صبح شام اس کا حقیقی ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے. جنت ہو تو وہ بھی دکھائی جاتی ہے، جہنم ہو تو وہ بھی دکھائی جاتی ہے کہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہوگا. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن الاعمش عن مجاهد عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. مردوں کو برا مت کہو، وہ اپنے یعنی جو آگے اعمال بھیجے تھے وہ اس تک پہنچ چکے ہیں. جی. باب نفخ الصور قال مجاهد الصور كهيئة البوق زجرة صيحة. وقال ابن عباس الناقور الصور الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية. ایک راجفہ ہے اور ایک الرادفہ، تتبع الرادفہ. تو راجفہ سے مراد پہلا سور نفخہ اولا، اور رادفہ سے مراد نفخہ ثانیہ. جی. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الاعرج انهما حدثاه ان ابا هريرة قال استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فقال فغضب المسلم عند ذلك فلتم وجه اليهودي، فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان من امره وامر المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيرني على موسى فان الناس يصعقون يوم القيامة فاكون في اول من يفيق، فاذا موسى باطش بجانب العرش فلا ادري اكان في من صعق فافاق قبلي او كان ممن استثنى الله. آج صبح یا شاید کل گزری ہے. جی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون فاكون اول من قام فاذا موسى اخذ من عرش فما ادري اكان في من صعق. رواه ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب يقبض الله الارض. ورواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن قادر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الارض ويجري السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض. قیامت کے دن اللہ پاک زمینوں کو اپنے ہاتھ کے گرد سے لپیٹ لیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟
اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ اپنے آپ کو دنیا میں بادشاہ کہتے رہے، کہاں ہے وہ آج؟ جی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الارض يوم القيامه خبزه واحده يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ احدكم خبزته بالسفر نزلا لاهل الجنه فاتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا ابا القاسم. یہ زمین جو ہے نا یہ ایسے روٹی کی شکل اختیار کر لے گی. جی قیامت کے دن. جی. ثم فقال بارك الرحمن عليك يا ابا القاسم الا اخبرك بنزل اهل الجنه يوم القيامه قال بلى قال تكون الارض خبزه واحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال الا اخبرك بادامهم قال ادامهم بالام ونون. بالام ونون قالوا وما هذا قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. وفيه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني ابو حازم قال سمعت سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي قال سهل وغيره ليس فيها معدم لأحد. باب كيف الحشر. وبه قال حدثنا المعلى بن غسل قال حدثنا محيب عن ابن طاووس عن النبي عن ابن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة على 3 طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. جا یار اگر کہیں پر قیلولہ کریں گے وہ آگ بھی ان کے ساتھ کرے گی، رات گزاریں گے آگ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی. جی. وتسبح معهم حيث اصبحوا وتمسي معهم حيث امسوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان بن قتادة قال حدثنا انس بن مالك ان رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه قال اليس الذي امشاه على الرجلين في الدنيا قادر على ان يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قتادة بلى وعزة ربنا. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير سمعت ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. قال سفيان هذا مما يعد ان ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. سمجھ گیا نا اللہ پاک سے قیامت کے دن کیسے ملاقات کرے گا انسان؟ اس حال میں کہ تم ہوں گے حفاة ننگے پیر، عراة ننگے بدن، مشاة پیدل، اور غرلا مانے غیر مختون. جی. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فيما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال انكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا اول خلق نعيد الآية. وان اول فرائق يقصى يوم القيامة ابراهيم وانه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا ربي اصحابي فيقول انك لا تدري ما احدث بعدك فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الى قوله العزيز الحكيم فيقال انهم لن يزالوا مرتدين على اعقابهم. وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن صغيرة عن عبد الله بن ابي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد بن ابي بكر ان عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض فقال الامر اشد من ان يهمهم ذلك. جب یہ بتایا حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول یعنی اس طرح حالت ہے کہ ننگے بدن، ننگے پیر، ننگے بدن غیر مختون، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ وہ معاملہ اس سے زیادہ سخت ہے، وہاں اس وقت یہ معاملہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فکر نہیں، اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی. جی. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة شطر سے مراد نصف ہے. جی. قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. تم مشرکین کے درمیان ایسے ہوں گے جیسے سیاہ بیل پر جو ہے سفید رنگ کے کیا ہوتے ہیں بال ہوتے ہیں، یا سرخ رنگ کے بیل پر سفید بال. جی. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور بن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءى ذريته فيقول هذا أبوكم آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك یعنی نکال لو آدم علیہ السلام سے، فرمائیں گے جہنم سے اپنی ذریت کو. جی. فيقول يا ربي كم أخرج فيقول أخرج من كل فئة 100 میں سے 99. جی. فقالوا يا رسول الله إذ أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. بس